قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس ختم نبوت کے تسلسل کا ہمارا آج کا دوسرا درس ہے۔ کل کا موضوع ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا تعارف، اس کی اہمیت اور اس کے متعلق کچھ دلائل ہم نے ذکر کیے تھے، جو کہ ہم اگلے دروس میں بھی ذکر کریں گے۔ جو کل تشریف لائے اور جنہوں نے کل آن لائن بھی جوائن کیا وہ اس کو جانتے ہیں، ہم نے کل جو بات کی تھی۔ تو آج ہم احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کا جو بیان ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا جس طرح قرآنی آیات میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث میں بھی تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کئی بار اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور چونکہ مثالوں کے ساتھ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف تمثیلات بیان فرما کر بھی اس اصطلاح کو واضح کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تعلیمات اسلام اور احکام شریعت کے بنیادی ماخذ دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ بنیادی، جنہیں ہم پرائمری کہتے ہیں، وہ ہیں قرآن اور سنت۔ باقی جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں، جنہیں ہم ثانوی کہتے ہیں۔ ثانوی ماخذ اجماع ہے، قیاس ہے، اس کے بعد اور آ جاتے ہیں عرف و عادت، استصلاح، استحسان، مصالح مرسلہ۔ تو بنیادی ماخذ دو ہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ قرآن اور سنت ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو اسلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کو حجیت مطلقہ قرار دیا ہے، یعنی جیسے کہ قرآن مجید حجت ہے، قرآن مجید منسوخ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی نازل ہوتی تھی، پہلے ایک وقت کے لیے حکم ایک آیا اور اس کے بعد کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے اس حکم کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا، اسے کہتے ہیں منسوخ ہونا۔ جیسا کہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابتدا میں، اسلام کے ابتدائی ادوار میں فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز تھی کہ شراب کے برتن استعمال نہیں کرنے، لیکن بعد میں پھر فرما دیا گیا کہ چونکہ نئی نئی شراب چھوڑی تھی نا، تو کہ یہ برتن دیکھ کے یاد نہ آ جائے کہیں، تو اس لیے کہا کہ اب چونکہ عادت پکی ہو چکی ہے چھوڑنے کی تو اب استعمال کر لیا کریں، پھر اجازت دے دی گئی، یعنی اس حکم کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا۔ اس طرح مثالیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں۔ تو اسی طرح حدیث مبارکہ کا ہی حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، جیسے ویسے حدیث مبارکہ کا حکم ہے کہ جیسے قرآن مجید منسوخ نہیں ہو سکتا اب، تو ویسے ہی اب حدیث مبارکہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو حکم قرآن مجید کا ہے تو وہی حکم حدیث مبارکہ ہے، اسی لیے یہ دونوں ہی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کئی مرتبہ آئی ہے، تقریباً 15 سے زیادہ مرتبہ اس طرح کا مضمون ہے، اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہے، لیکن یہ اطیع اللہ اطیع رسول کے الفاظ کے ساتھ تقریباً اسی طرح ہے، یہ مضمون تو سارا اسی سے ہے۔ فرمایا کہ اطیع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی الگ الگ نہیں فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی فرمایا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اگر فرمایا اطیع اللہ وہ الگ ہوتا ہے، اطیع الرسول مستقلاً ذکر کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واو درمیان میں ذکر کیا اور رسول کے ساتھ الگ اطیع اس لیے ذکر نہیں کیا
کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت گویا اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے، تمہیں جو چیز عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی آپ کی حیثیت ایک واضح قانون کی طرح ہے، ایک شارع کی طرح ہے، کہ جس طرح اللہ قرآن مجید سے احکام ثابت ہوتے ہیں ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں جس چیز کو حلال فرما دیں وہ حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں جس چیز کو حرام فرما دیں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی مختصر سی حجیت رکھی، اور اس کے بعد ہم ختم نبوت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حدیث مبارکہ کے تذکرے کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث شفاعت ہے۔ کل بھی ذکر کی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا اور بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حالت گرمی، سورج آپ جانتے ہیں کہ فرمایا کہ 1 میل پہ ہوگا، اور راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میل فرمایا ہے وہ سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے وہ والا میل ہے یا جو لمبائی والا میل ہوتا ہے وہ مراد ہے، لیکن جو بھی میل مراد ہو، اب سورج اتنے فاصلے پر ہے آج لیکن اس کی حرارت یہاں سے اتنی محسوس ہوتی ہے، تو جب تصور کریں کہ اس میل پہ ہوگا یا اس میل پہ ہوگا تو تب اس کی حرارت کتنی ہوگی۔ تو فرمایا ان کے اس دن بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، تمام مخلوق ہوگی کہ ہمارا حساب شروع تو ہو، حساب شروع نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوگا حساب شروع تو ہو، تو تمام مخلوق مختلف انبیاء کے پاس جائے گی۔ پہلے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو سب یہی کہیں گے سب نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس دن کہ یہ کام آج میرا ہی ہے، یہ کام آج میں نے ہی کرنا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور پھر آپ شفاعت کریں گے، تو لوگ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ کیا عرض کریں گے؟ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کو اللہ جل شانہ نے معاف فرما دیا ہے، مغفرت فرما دی ہے، تو آپ کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، جب آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت سے اللہ مخلوقات کا حساب شروع کرے گا اور سب کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نعت، اپنی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں لیکن مجھے فخر نہیں۔ پھر فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یہ آپ نے بطور عاجزی فرمایا، ورنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا تاج آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے ان خصائل میں سے ہے جو آپ کے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا تھا گویا یہ رخصت کا آپ ہم سے کلام فرما رہے ہیں، تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا انا محمد النبی الامی، تو کہتے ہیں کہ آپ نے 3 بار فرمایا انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی، اور پھر آپ نے فرمایا ولا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے سامنے خطبہ دیا جب آپ شب معراج تھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اور خوشخبریاں میں سناؤں اور اللہ جل شانہ کا عذاب سے لوگوں کو ڈراؤں۔
اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ. فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے. میری امت کو بہترین امت بنایا جس سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنایا. میری امت کو درمیانی امت بنایا. میری امت کو اول و آخر بنایا. وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا. اور اللہ جل شانہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میرا بوجھ اتار دیا, میرا ذکر بلند کر دیا اور مجھ کو انبیاء کا ختم کرنے والا بنا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ شان بیان فرمائی کہ خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتمن یعنی انبیاء کا ختم کرنے والا بنا دیا. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بھی فضائل ذکر فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے, ہر لمحہ اپنی امت کو یاد رکھتی. شب معراج اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے اور اس موقع پر بھی امت کو یاد رکھا. وقت وصال بھی صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر سنا دی کہ اللہم امتی اللہم امتی. لیکن یہ امت ایسی امت ہے کہ آقا کریم تو فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت, تم بہترین امت. تو فرمائے میری امت خیر امت ہے, بہترین امت ہے, میری امت وسط ہے. میری امت کو اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن امت کا حال یہ بنی اسرائیل والا, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے امت کا حال بنی اسرائیل والا ہے. بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں. اِنَّا ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے تو نہیں لڑا جاتا. ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, بس غلامی رسول میں موت قبول ہے, مار لو سانو. لیکن ہم نے زندگی نہیں ہم نے اسلام پہ گزارنی. اسلام کا کام نہیں ہم سے ہوتا, یہ ہم صاف کہتے ہیں. اسلام کا کام صرف چند علماء کا ہے, ہم یہ کہتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر ہمیں امت محمدیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے نا تو ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے. بنی اسرائیل بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ آج آپ سارے بھی تاخیر سے آئے ہیں, یہ بہترین امت والے کام نہیں ہیں. بہترین امت ہے وہ وقت پر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد آپ نے کیا, دشمن نے حملہ کیا, آپ نے بر وقت جا کر اس کا جواب دیا. اگر اس میں تاخیر کرتے تو کیا ہوتا شکست ہوتی نا, لیکن فتح یاب ہوتے تھے کیونکہ بر وقت جا کر دیکھتے تھے ہم نے کہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے بہترین امت والے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد واقعہ معراج کے موقع پر ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے, آپ نے حدیث معراج بیان کی تو فرمایا کہ جب بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا. پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی اور نماز کے بعد انبیاء کرام نے جبرائیل امین سے پوچھا یا جبرائیل من ھذا معک, اے جبرائیل امین یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بین کتفیہ خاتم النبوتی وہو خاتم النبیین, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر, پہلے رسول آدم علیہ السلام ہیں اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے یہ نام ہے انا احمد, میرا کیا نام ہے, و محمد, اور کیا ہے, والحاشر, حاشر کا مطلب بتا مخلوق کا حاشر میرے قدموں میں کیا جائے گا, والمکفی والخاتم, اور میں سب نبیوں مکفی کا مطلب ہوتا ہے سب نبیوں کے بعد میں مبعوث ہونے والا, اور خاتم سے مراد یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں نہیں, انبیاء کے بعد میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی انگلی نہیں ہے، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے بعد صرف قیامت ہی ہے، درمیان میں کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیان کیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک کلیسا کے پاس رکے تھے، وہاں کا جو راہب تھا اس نے دعوت کی، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نے پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بہت واضح انداز میں تورات میں، انجیل میں، پچھلی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اور بلکہ قرآن مجید میں اس طرح سے آتا ہے کہ وہ اس طرح سے اس آخری نبی کو پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہے۔ عبداللہ بن سلام تو پہلے یہودی سے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے بیٹوں میں شک ہو سکتے لیکن ہمیں آپ کے آخری نبی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب شام کے سفر پہ تھے تو وہ اس راہب نے دعوت کی، تو ساروں کو دعوت کے لیے بلا لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی حفاظت کے پاس چھوڑا ہے، تو راہب نے کہا کہ اس کو تو لے کر آؤ جس کے لیے میں نے ساروں کی دعوت کی ہے، اسی کو چھوڑا ہے۔ اس نے بلایا اور پھر اس نے آپ کو پہچان لیا، اور پھر ابو طالب سے اس نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، یہاں پر ان کو آگے نہ لے کے جائیے، کیونکہ تمام یہودی جانتے ہیں ان کو، تمام یہودی پہچانتے ہیں اور وہ ان کو شہید کر دیں گے۔ کیونکہ کل بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بہت سارے جو یہودی ہیں وہ شام سے وہ سفر کر کے مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کیا تھا کہ ہم اس آخری نبی کی خدمت کریں گے، اور وہ اہل مدینہ کو ڈرایا بھی کرتے تھے کہ دیکھنا وہ جب آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے تو تمہارا حال بھی وہی آد و ارم والا کریں گے۔ تو اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے وہ یہودی، تو یہودیوں کو پتہ تھا، تو اس لیے پھر وہ بھیڑا راہب نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو ابو طالب نے پوچھا کہ آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کہ ان کے کندھے کی ہڈی کے نیچے مثل تفاح سیب کی مثل ہے۔ اس کے بعد حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَامَةُ النُّبُوَّةِ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى إِلَّا أَن يَكُونَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر ان کے دائیں ہاتھ پر مہر نبوت ہوتی تھی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت آپ کے کندھوں کے درمیان ہے۔ وقد سئل نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذلک، کہتے ہیں ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا هذه الشامة التي بين كتفي شامة الانبیاء قبلی لأنه لا نبی بعدی ولا رسول، یعنی فرمایا کہ یہ میرے کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت ہے جو میرے سے پہلے انبیاء کی ہوتی تھی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں تشریف لائے گا۔ مصدرک حاکم کی حدیث ہے یہ 4105۔ اس کے بعد اسماعیل بن نبی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مات صغیراً، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولیکن لا نبی بعدہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کے بیٹے نبی ہوتے، آپ کے بیٹے ابراہیم نبی ہوتے، لیکن آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا لو عاش ابراہیم
ابن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکانا صدیقا نبیہ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ سچے نبی ہوتے. اچھا، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی نبی کے آنے کی خبر نہیں دی، لیکن دجالوں کے آنے کی، جھوٹے نبیوں کے آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ارشاد فرمائی. تو آپ نے فرمائی یکونو فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. یعنی آپ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں دجال کذاب پیدا ہوں گے تو تمہیں اس قسم کی باتیں بتائیں گا جو تمہیں پہلے نہیں سنی ہوں گی، یعنی تمہیں وہ ختم نبوت کے معنی کر کے بتائیں گا جو تمہیں پہلے نہیں سنی ہوں گی. تو فرمایا کہ اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ہوشیار رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا کر دیں. اب ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے. جب ہمیں پہلے ہی کسی خطرے کی آگاہی ہو جائے تو ہمیں پہلے ہی اس سے حفاظت کا بندوبست کر لینا چاہیے. اسی طرح آپ نے فرمایا یہ بھی بتا دیا کہ ہوں گے کون کون. تو آپ نے فرمایا کہ فی امتی کذابون دجالون، میری امت میں جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے. سبعۃ و عشرون، اور وہ 27 ہوں گے، اور ان میں منہن اربعۃ نسوۃ، اور ان میں 4 عورتیں ہوں گی. 4 عورتیں بھی تھیں. یہ ہم اگلا جب موضوع آئے گا، جب ان کا میں آپ سے تعارف کرواؤں گی کہ وہ 4 کون کون تھے تب بتاؤں گی. وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے. اور مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا جب دعویٰ کیا تو کہتے ہیں ابھی حضرت ابوبکر راوی ہیں، کہتے ہیں ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ بھی بے حد جھوٹا نبی. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا. تو ایک روز پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا اما بعد فقد اکثرتم فی شان ھذا الرجل، تم نے اس بندے کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے. وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِّن ثَلَاثِينَ، یہ 29 میں سے ایک جھوٹا ہے. جو 30 دجال آنے ہیں یہ 29 میں سے ایک جھوٹا ہے. اور یخرجون قبل الدجال، کہ یہ بڑے دجال سے پہلے نکلیں گے. یعنی ایک تو وہ بڑا دجال ہے نا، مسیح دجال جو کانا دجال کہتے ہیں، وہ بڑا دجال ہے. تو اس بڑے دجال کے علاوہ یہ 30 آئیں گے. تو ان میں سے 30 فرمایا کہ ایک یہ مسلمہ ہے. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا منهم مسيلمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو امیہ وبنو حنیفہ وثقیف. اور فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کذاب دجال نہ نکلیں. ان میں سے آپ نے کچھ کے نام بیان فرمائے، ایک مسیلمہ، ایک انسی، اسود انسی، اور ایک تھا مختار ثقفی. تو آپ نے انہی کی وجہ سے ان کے قبائل سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ مسیلمہ جو تھا یہ بنو حنیفہ سے تھا اور مختار جو تھا وہ ثقیف سے تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اگلی حدیث کے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کروا رہے تھے. یہ آپ علیہ السلام کی آخری ایام کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت ایہا الناس انہو لم یبق بعدی من مبشرات النبوہ. یعنی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد نبوت کی خوشخبریوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. یعنی آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، تو جو نبی آ کے بشارتیں دیتے تھے تو وہ بشارت اب نہیں ہے. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہمارے لیے ارشاد فرما چکے وہی اب ہمارے لیے کافی ہے اور وہی تا قیامت جاری رہے گا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں.
اور اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا کی اللہم اغفر للعباس، یا اللہ عباس کی مغفرت فرما، ابناء العباس، عباس کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ابناء العباس، عباس کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی نوید سنائی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ کے پاس بطور غلام آئے تھے۔ تو جب ان کے خاندان انہیں لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، چاہے آپ ہم سے کچھ بھی لے لیں، کچھ بھی مال لے لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن ہمارے بیٹے زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھیج دیں، تو آپ نے فرمایا ما اريد برسول اللہ بدلا ولا غیرہ احدا، کہ میں آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ زید بن حارثہ نے کہا میں آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا۔ خاندان والے نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ اسے بھیج دیں، کچھ بھی لے لیں۔ تو آپ نے کہا پوچھ لو اس سے، جانا چاہتا تو لے جاؤ۔ لیکن خاندان والوں نے کہا کہ امضی معنا یا زید، چلو زید گھر چلے، ہمارے ساتھ چلو۔ تو زید بن حارثہ نے کہا نہیں، ما اريد برسول اللہ بدلا ولا غیرہ بدلا، اب ولا غیرہ حالا، میں رسول اللہ کے علاوہ نہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں نہ کسی اور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں نے رسول اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم ان کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہو، ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو بےحد خوشی ہوئی ان کے رہنے کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء ورسلہ وارسلہ معکم۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے اس بات کا صرف مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کا خاتم ہوں، تو میں اسے تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو پھر جب انہوں نے حضرت زید نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، تو آپ حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ زید میرا بیٹا ہے، تو منہ والا بیٹا آپ نے ان کو کہا۔ تو عرب میں رواج تھا کہ منہ والے بیٹے کو بھی اپنے بیٹے جیسے سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں قرآن مجید نے اس بات کو فرمایا کہ جو منہ والا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، منہ والا بیٹا جو ہے وہ منہ والا بیٹا ہی ہوتا ہے، حقیقی بیٹا حقیقی ہی ہوتا ہے۔ تو منہ والا جو بیٹا ہے اس کو وراثت میں حکم نہیں ملتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو زوجہ تھی حضرت زینب، ان کو جب حضرت زید نے طلاق دی تو بعد میں آپ نے ان سے نکاح بھی فرمایا۔ اس سے بھی آپ کا مقصد یہ تھا کہ عرب میں وہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ یہ حقیقی بیٹا ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس کو طلاق دینے کے بعد جو نہیں نکاح کر سکتا اس لڑکے کا باپ۔ تو یہ بھی ایک رسم بد کو مٹانا مقصود تھا اور بتانا مقصود تھا کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، تو اس کی بیوی سے بھی اگر طلاق کے بعد نکاح کر لیتے ہیں تو کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کے خاندان سے شہادت توحید بھی مانگی اور خاتم الانبیاء ہونے کی بھی شہادت مانگی، اور اس سے بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم الف نبی او اکثر، میں 1000 سے زائد انبیاء کا خاتم ہوں۔ 1000 سے زائد انبیاء سے مراد کم و بیش 1,24,000 ہیں، کیونکہ انبیاء کی تعداد اس سے زیادہ ہے، مختلف حدیث میں مختلف آئی ہے، تو 1000 سے زیادہ سے مراد کم و بیش 1,24,000 ہی مراد ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے درد محسوس ہوا، کہتے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر اپنی چادر کا پلو ڈال دیا اور فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، کیا تم اب ٹھیک ہو گئے ہو؟ اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کیا ہے تمہارے لیے بھی اسی چیز کا سوال کیا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا بھی فرما دی ہے۔ ظاہر ہے محبوب رب العالمین ہے، تو آپ محبوب کسی چیز کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ کیسے ٹال سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ انہ قیل انہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نکمل یوم القیامت 70 امہ، ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو مکمل کریں گے. نحن آخرھا و خیرھا، ہم ان میں سب سے آخری ہیں اور سب سے بہتر امت ہے. یعنی جب یہ امت آخری ہے تو گویا کہ اس امت کے پاس جو رسول آئے ہیں وہ بھی آخری ہیں. تو اس طرح سے اس حدیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ھذا علی بن ابی طالب لحمہ لحمی و دمہ دمی فہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ یہ علی بن ابی طالب ہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تھے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے تو آپ نے ساتھ ہی عقیدے کی نفی فرما دی. فرمایا کہ بے شک علی بن ابی طالب کو میرے سے اتنا قرب حاصل ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی بھی نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ انزل کتابہ علی لسان نبیہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حلال الی یوم القیامۃ وما حرم فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حرام الی یوم القیامۃ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کتاب پر اپنی کتاب اپنے نبی کی زبان پر نازل فرمائی ہے، اس کے حلال کو حلال فرمایا ہے اور اس کے حرام کو حرام فرمایا ہے. تو پس اس نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کی زبان پر جس چیز کو حلال فرمایا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس چیز کو حرام فرمایا ہے وہ قیامت تک حرام ہے. اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا اس طرح سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ شریعت قیامت تک رہے گی، یہ شریعت قیامت تک رہے گی. پچھلی شریعتیں اگلا نبی آتے تو وہ مختلف تعلیمات لے کر آتے کچھ اس سے، تو کچھ احکامات اس کے منسوخ ہو جاتے، بعض اوقات کلی شریعت منسوخ ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے پھر فرمایا کہ چونکہ یہ شریعت ہمیشہ باقی رہنی ہے، یہ امت آخری ہے، تو یہ نبی بھی آخری ہیں، اس لیے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور اس کے بعد پھر شریعت بھی کوئی نئی نہیں آئے گی. تو گویا کہ یہ اس کا حلال کیا قیامت تک حلال ہے، اس کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی، میں ہر اس شخص کا رسول ہوں جسے زندہ پاؤں گا اور جو میرے بعد پیدا ہوگا. یعنی فرمایا جو میرے زمانے میں موجود ہیں میں ان کا بھی رسول ہوں، اور جو میرے بعد جو آئیں گے میں ان کا بھی رسول ہوں. یعنی میرے بعد کوئی اور رسول نہیں آنا، میں ہی سب کا رسول ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ جل شانہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. تو یعنی جب آپ کی رحمت اور آپ کی ہدایت قیامت تک کے لیے ہے تو اس رحمت اور اس ہدایت کامل کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی اور نبی کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ استاذن العباس بن عبد المطلب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الہجرۃ. عباس بن عبد المطلب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا امی اقم مکانکا، آپ ابھی مکہ مکرمہ میں ہی رہیں. فإن اللہ عز وجل یختم بک الہجرہ کما ختم بی النبوہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ایسے ختم کرے گا جیسے مجھ پر نبوت کو ختم کیا ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ میں ہی رکنے کا حکم دیا تھا، اور اس کا ایک بہت عظیم مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ ان کے درمیان میں رہیں، اور ابھی آپ نے ان کے ساتھ اسلام کو اظہار نہیں کیا تھا اہل مکہ کے ساتھ، تو تاکہ اہل مکہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں تو وہ آپ کو اطلاع دے دیں، یہ مقصد تھا. تو عباس بن عبد المطلب کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ رہوں،
میں بھی اپنے دین والوں کے ساتھ رہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے, کیا میں آ جاؤں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جاؤں؟ تو آپ نے کہا نہیں, آپ ابھی نہیں آئیں, اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ختم کرے گا جیسے میرے پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے, یعنی آپ خاتم المہاجرین ہوں گے جیسے میں خاتم النبیین ہوں. اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت تم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ تم میں رہے, پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے اٹھا لے گا, یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری وصال فرما جائیں گے. پھر نبوت کے منہاج پر خلافت ہوگی, یعنی انہی فٹ سٹیپس پر خلافت ہوگی, اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, اور پھر اسے اٹھا لے گا. پھر جب ملوکیت ہوگی تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جبری ملوکیت ہوگی تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, اور پھر وہ اسے اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. یعنی اس حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کا ذکر فرمایا, کہ اپنی نبوت کا ذکر فرمایا, اس کے بعد فرمایا کہ خلافت تو ہوگی, اس کے بعد ملوکیت بھی ہوگی, اس کے بعد آخری زمانہ میں خلافت علی منہاج النبوہ بھی ہوگی, لیکن اس دوران میں کسی بھی نبی کے آنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا. تو اس حدیث مبارکہ سے اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آیت مبارکہ پڑھی سورہ احزاب کی کہ اے محبوب یاد کریں جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے بھی عہد لیا, نوح اور ابراہیم سے بھی عہد لیا, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے عہد لیا, اور ہم نے اسے میثاقاً غلیظا یعنی گاڑا عہد لیا. اور تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بدیا بی فی الخیر وکنت آخرہم فی البعث, کہ باسی مجھ سے خیر کی ابتدا کی گئی ہے اور میں بعثت میں سب انبیاء سے آخر میں ہوں, یعنی سب انبیاء سے آخر میں تشریف لاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا تاج پہنے ہوئے سب سے آخر میں ہی تشریف لے کر آئے. معراج کی رات کا واقعہ ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا, کہ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان 2 کمانوں کے سروں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب کیا آپ کو اس بات کا غم ہے کہ آپ کو نبیوں کو آخر بنایا ہے؟ تو آپ نے عرض کی نہیں یا رب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں اور ان کو خبر دیں کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے تاکہ میں دوسری امتوں کو ان کے سامنے شرمندہ کروں اور ان کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ کروں. اتنا بڑا اعزاز اللہ جل شانہ نے بتایا. یعنی پچھلی امتوں کے ہم حالات پڑھتے ہیں, نا ہمارا بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہوتا تھا, عاد کے ساتھ ایسے ہوتا تھا, سمود کے ساتھ ایسے ہوتا تھا, صحابہ ایکہ کے ساتھ ایسے ہوتا تھا, فلاں کے ساتھ. ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں نا ان کے بارے میں, تو اللہ نے کہا کہ آخری امت اس لیے بنایا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسے ذکر نہ کر سکے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, تو ہمیں اس اعزاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ذرا گھبرا گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اذان دی, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. 2 دفعہ کہا. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا آخر ولدک من الانبیاء, وہ آپ کی اولاد میں آخر الانبیاء ہوں گے. وہ آپ کی اولاد میں آخر الانبیاء. نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ رمضان المبارک میں جوش زیادہ ہوتا ہے سیکھنے کا, سکھانے کا, تو آپ جاگ کے بیٹھیں, پھر بیدار ہو کے بیٹھیں. رسول اللہ کی حدیث سننے کا موقع مل رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ نورانی حدیث سننے کا موقع مل رہا ہے کہ صحابہ کرام جو آپ کی زبان مبارک سے براہ راست سنا کرتے تھے, ہمیں آپ علیہ السلام کی وہ پیاری حدیث سننے کا موقع مل رہا ہے. اور رمضان المبارک میں تو ہر چیز کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے, بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے.
ہمیں نفل کا ثواب فرض کا جتنا بڑھا دیتا ہے فرض کا 2 لگائی گنا بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے بیدار ہو کر بیٹھیں اور غور سے سماعت فرمائیں. اور کیونکہ کہتے ہیں نا کان میں جو پڑی ہو کبھی سنی وہ کبھی نہ کبھی فائدہ دے ہی دیتی ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے, یہ دور فتنوں کا دور ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے فتنے ہیں بے حد. تو خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ہمارا یہ بچہ یہ چھوٹا سا ہے, یہ چھوٹے سے بچے کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ چھوٹے سے بچے کو اسکول میں بھیجیں گے بچے کو کچھ نہ کچھ بن کے آ جائے گا. تو میں سے یہ کہہ رہی ہوں موقع نہیں وہ بات کرنے کا, ورنہ وہ باتیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ اسکولس میں ہی آج کل بچے کیا کیا سیکھ رہے ہیں, LGBT اور یہ ایتھیسزم, بچے اسکول میں ہی بچوں کو یہ سکھانا شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. خطرناک بہت باتیں, وہ الگ موضوع ہے, کبھی اور اس پر بات کریں گے. تو یہ آپ کو خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کے بچوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. چاہے آپ کہیں کہ میں بڑی ہو گئی ہوں, میرا بیاہ ہو گیا, میں اپنے بال بھی بیاہ لینے, میں نے ان کی ضرورت سیکھنے دی. آپ اپنے پوتے پوتیوں کو سکھا سکتی ہیں, آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں بیٹا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے, ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اسے یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے, بچوں کو اللہ کا دوست بنائیں. ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو, اللہ نے بس عذاب ہی دینا ہے, قرآن نہیں پڑھو گے تمہیں گناہ ہوگا, نماز نہیں پڑھو گے تمہیں گناہ ہوگا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, تو ایک دوست ہی کسی کے ساتھ اتنی نعمتیں کرتا ہے, تو ہمیں اس دوست کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, ہمیں اس دوست کی بات ماننی چاہیے. کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دوست اپنی طرف سے تمام نوازشات کرتا رہے اور آگے سے پھر جو دوسرا دوست ہے وہ آگے سے مسلسل بے رخی اختیار کرے, تو یہ تو دوستی نہیں ہوتی. جب اللہ دوستی کا اظہار فرما رہا ہے تو ہماری طرف سے بھی وہ اظہار ہونا چاہیے. بچوں کو یہ سکھائیے, بچوں کو اللہ کا دوست بنائیں. لیکن ہم بچے کی صرف میں صحیح کہہ رہی ہوں نا, ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے اللہ تمہیں گناہ دے گا, تم یہ غلط کام کرو گے اللہ تمہیں گناہ دے گا. آپ اسے یہ کیوں نہیں کہتے اللہ تمہارا دوست ہے, تو دوست کی بات کو رد نہیں کرتے, دوست کی بات مانتے ہیں. اس طرح سے بچوں کو سکھائیں. ایک دفعہ ایک بچوں کو اسی طرح سے ہم نے سکھایا, مدرسے کے شروع کے دنوں میں کچھ عرصہ میں پڑھایا ان کو, نازے کی کلاس میں پڑھائی, یہی سکھایا بچوں کو کہ بیٹے اللہ کو اپنا دوست سمجھو, اللہ دوست ہے ہمارا. نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی المؤمنین, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے, لیکن میں اپنے سے تو نہیں کہہ رہی, اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ایک بچی وہ چھوٹی سی تھی, جیسے یہ چھوٹی ہے, یہ زینب ہے, اتنی سی تھی, شاید تب وہ اس سے بھی چھوٹی ہو. وہ میرے پاس اس نے کہا میم مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بیٹے. وہ میرے کان میں آ کر کہتی میم مجھے اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں. تو ہم بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھا دیتے, پھر بچے یہ کہتے ساری زندگی ثواب عذاب سے ہمیں ڈراتے رہے ہیں. تو بچوں کو اللہ کا بچپن سے دوست بنائے کہ انہیں دنیاوی جھوٹی دوستیوں کی سمجھ آ جائے کہ دنیاوی دوستی کیا اور اللہ کی دوستی کیا ہے. ہم بچوں کو بچپن سے ہی اس طرح سے سکھائیں. تو یہ کب سیکھیں گے, جب ہم پہلے خود سیکھیں گے. یہ بچپن سے ہی سکھانے کی چیز ہے. تو اس لیے بہت سمجھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا یہاں سے کریں, یہاں سے 3 پہ جا کر. فرشتے قبر میں مردے سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے, اور سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. پھر سوال ہوگا اور تیرا نبی کون ہے, تو وہ بندہ جواب دے گا الاسلام دینی و محمد النبی و ہوا خاتم النبیین. اسلام میرا دین ہے, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے سچ کہا. تو پتہ چلا کہ قبر میں بھی جو نجات ہونی ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت کی درستگی سے ہی ہونی ہے. قبر میں بھی نجات اسی سے ہی ہونی ہے. تو نجات کبھی ہوگی جب ہم نے اس عقیدے کو صحیح سمجھا ہوگا.
جب ہمیں پتہ ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا اور پھر ہمارا اس پر ایمان ہوگا، تو قبر میں نجات کے لیے بھی عقیدہ ختم نبوت بے حد ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو تو اچھی طرح پڑھو، تمہیں علم نہیں کہ شاید آپ پر درود شریف پیش کیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود شریف پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح سے پڑھو، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک وامام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمت اللہم ابعث مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 906 ہے، یہ آپ تلاش کر لیجئے گا۔ نہیں ہوا؟ بیک کریں ذرا، ٹیم پہ جائیں یا ونڈو شو نہیں ہو رہی؟ اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن جب لوگ شفاعت کے لیے آپ کے پاس جائیں گے، اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ انی لست ہناکم، کہ آج میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، انی تخذت الہا من دون اللہ وانہ لا یہمنی اليوم الا نفسی ولکن ارأیتم لو کان متاع فی وعاء مختوم علیہ اکان یقدر علی ما فی جوفہ حتی یفضل خاتم۔ کہا کہ اگر کسی برتن میں کوئی چیز ہو، کسی بھی چیز میں، اور اس کو بند کر کے مہر لگا دی گئی ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بغیر مہر کے توڑے اس چیز کو کھولا جا سکتا ہے اور اس کے اندر سے جو چیز ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کہا ان محمد خاتم النبیین وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، ان کے پاس جو آج وہی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو سے پوچھا، جانوروں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی اور ختم نبوت کی گواہی دی، گو سے پوچھا تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، اور فرمایا وقد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کہ جس نے آپ کی اتباع کی وہ فلاح پا آ جائے گا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ یعنی گو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا، اور جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرے گا وہ جھوٹا ہے اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ یعنی رسول اللہ کی اتباع اور ختم نبوت کے عقیدے کے اقرار کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو ان جھوٹے مدعیان نبوت سے، جھوٹے غلیظ مرزا قادیانی سے تو یہ گوئی اچھی ہے جو کہ اقرار کر رہی ہے کہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر صدیق تمام لوگوں سے افضل ہیں مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین انسان ہیں۔ تو جب وہ بہترین انسان نبی نہیں ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آپ نے ایسے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، مولا علی کے بارے میں یہ فرمایا
تو جب یہ اتنی عظیم ہستیاں نبی نہیں ہوئیں تو یہ جھوٹا غلیظ پلید مرزا قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی عند ربی اشہد اسمائن، کہ اللہ جل شانہ ان کے پاس میں 10 نام ہیں۔ ابو طفیل کہتے ہیں مجھے ان میں سے 8 یاد ہیں بس، تو انہوں نے وہ بیان بھی کیے، باقی حدیث میں اور بھی موجود ہیں۔ ایک نام محمد، احمد، ابو القاسم، فاتح یعنی نبوت کے افتتاح کرنے والا کہ میثاق کے نبوت میں، الخاتم نبوت کو ختم کرنے والا، الماحی شرک کو مٹانے والا، العاقب جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، الحاشر جو حشر جو کروائے گا۔ تو یہ آپ نے نام فرمایا، اس میں آپ کا ایک نام الخاتم بھی ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پر مقدم ہوگی، تو یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں اس امت کا آخری امت ہونا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور ان کو نشانیاں بھی پتہ تھیں، اور یہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نشانی کیسے ہوگی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر دیکھا ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ احمد کا ستارہ ہے جو طلوع ہو چکا ہے، یہ صرف نبوت کے موقع پر طلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں سے اب صرف احمد کا آنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو ان کو تب بھی پتہ چل گیا کہ وہ سیدنا احمد یعنی خاتم الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہودیوں کو بڑے واضح انداز میں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو پھر بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اس لیے انہوں نے پھر حسد کیا۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے اوپر جو کپڑا تھا اس کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، تو لوگوں نے ان کے سینے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کے منہ سے آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں نا، پھر ان کا مرنے کے وقت یہی انداز ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں نا پھر ویسے ہوتے ہیں، اس لیے ایسی زندگی گزاریں، ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے جائیں کہ مریں گے تو پھر پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی آسمان والے بھی کہیں کہ عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا، کہ زمین والے جو ہیں وہ روئیں، آسمان والے خوش ہوں۔ اس طرح کی زندگی گزار کے جائیں، ایسے حضور پاک سے محبت کر کے جائیں، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے جائیں کہ زندگی بھی مثالی ہو اور موت بھی مثالی ہو، ایسے زندگی گزاریں۔ ابن زمل انہوں نے خواب دیکھا، خواب آج کل لوگوں کو بہت ہی آتے ہیں، بہت ہی خواب آتے ہیں آج کل تو بہت ہی آتے ہیں، اتنے خواب ہمیں اس زمانے کے نہیں ملتے جتنے آج کل کے خواب ملتے ہیں، ہر ہفتے بلکہ ہر 2 دن بعد ہی خواب آ جاتے ہیں۔ تو تمام خواب ایسے نہیں ہوتے جن کی تعبیر ہو، لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیریں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہم نے جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہی ہمارے خواب میں آ جاتا ہے، یا ایک اسے ڈریم ویل کہتے ہیں کہ جو بعض اوقات ہمارے خواب پورے نہیں ہونے کے بعد وہ بھی اس خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو مختلف طرح کی خواب کی اقسام ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ خواب کو بے حد قسم کی اہمیت دیتے ہیں، بعض اوقات خواب وہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایویں جہاں مرضی روح پھرنا شروع کر لیتی ہے، تو لوگ اس کا مطلب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے خواب کو اچھے لوگوں کو بتانا چاہیے، جب بھی خواب آئے، ابن زمل کو بھی خواب آیا تو وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے بعض اوقات کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو سب اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی خواب ملاحظہ کیا ہوتا وہ تو سچا خواب ہوتا تھا، تو آپ اس کے بارے میں بھی بتایا کرتے تھے، ساتھ تعبیر بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو ابن جمل نے آگے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فوراً پہلے یہ نہیں پوچھا کہ کیا خواب دیکھا، آپ نے پہلے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شر سے محفوظ رکھے، خیر عطا فرمائے۔ آپ نے پہلے دعا ارشاد فرما دی۔ تو اگر کوئی بھی آپ سے اپنا کوئی خواب بیان کرے تو پہلے یہی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر عطا فرمائے، اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی بندہ اگر خود بتانا چاہے نا تو پھر خواب پوچھیں، ورنہ زبردستی نہ کہیں کہ تینوں میرے اعتبار نہیں ہے، دس ہاں مینوں جی تو مینوں دسے نا تو اس کا مطلب ہے تینوں میرے اعتبار ہی نہیں ہے، تو میری دوست نہیں، تو میری دشمن ہے۔ لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، جو اس طرح سے کہیں نا کہ تمہیں میرے اعتبار نہیں، اس کا سیدھا جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اس کا سیدھا جواب ہوتا ہے اس میں اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کا سادہ سے کہا کرے نہیں ہے اعتبار۔ تو اس لیے جس پر اعتبار ہو، جس کا اعتبار آپ کو پتہ ہو کہ اگر سے اچھی بات ہی کیے گا نا اس کو خواب بتانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اچھے انداز میں یا تعبیر دے یا اس کی تعبیر نہ دے بلکہ دعا ہی دے دے اتنا کافی ہے، اور خود سے تعبیر بھی نہیں کرنے بیٹھ جانا چاہیے کہ آپ خود ہی ایک معبر اعظم بن گئے تو اس کو تعبیر دے دیں تیرے خواب بھی تعبیر ہے، آپ کو کیسے پتا اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کو کیسے پتا اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو ایک ایسی واقعہ ایک آتے روایات میں کہ کسی بندے نے خواب دیکھا تو وہ جا کے اس نے بیان کیا، تو اس کو خواب کی تعبیر جو بتائی گئی نا وہ بڑی یعنی گھر میں اس کی آگ لگ گئی، اس طرح کی خواب سے تمہارا گھر تو جل گیا، لیکن جا کے بعد میں خواب کی تعبیر جب اگلے بندے کو بتائی تو غالباً حضرت عمر کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس کی اچھی تعبیر ہے، تو اس نے کہا آپ کی اچھی تعبیر بیان کرتے تو کہا کہ وہ گھر جل گیا، گھر یہ ہوگی تعبیر، اس نے کہا جا کر دیکھ تمہارا گھر جل گیا، کیونکہ تعبیر وہی ہوتی ہے جو پہلے بتا دی گئی ہوتی ہے، اس لیے پہلی تعبیر ہوتی ہے نا وہ پوری ہو سکتی ہے۔ خواب بتانے میں بے حد احتیاط کریں، اور اس کے بعد تعبیر دینے میں بھی فی الفور معبر اعظم نہ بن جایا کریں، بلکہ فی الفور اسے دعا دیا کریں، اور پھر اگر معلوم ہو تو پھر بتائیں، یا نہیں معلوم تو پھر اس بندے کے بعد پھر جس کو معلوم ہے یا پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرو، صدقہ خیرات دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے، اس طرح کی دعا کر دینی چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو ابن جمل نے خواب دیکھا، خواب کیا تھا؟ کہتے میں نے خواب دیکھا ایک راستہ ہے بڑا کشادہ ہے اور بڑا نرم ہے، بڑا صاف ہے، سیدھا ہے، بے شمار لوگ اس راستے پر چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ایک سرسبز باغ میں نے دیکھا نکلتا ہوا، اور میرے آنکھوں نے ایسا لہلہاتا ہوا ہرا بھرا باغ نہیں دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر دیکھا پانی ہر طرف رواں دواں ہے، ہر طرف سبزہ ہے، بڑے خوبصورت درخت ہیں ہر جانب۔ تو پھر ایک جماعت آئی اور انہوں نے اپنی سواریاں تیز کر لیں اور دائیں بائیں کسی بھی باغ میں وہاں نہیں گئے اور وہ سیدھے گزر گئے۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور جماعت آئی، انہوں نے اپنے جانور اس چراگاہ میں اس باغ میں بھیج دیے اور اس میں وہ مشغول ہو گئے جانور چرانے میں اور خود بھی اس کو استعمال کرنے لگے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آگے چلا گیا، آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک ممبر بچھا ہوا ہے 7 سیڑھیوں کا، اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو فرمایا دائیں طرف گندمی رنگ کے بڑی انگلیوں والے دراز قد کے شخصیت موجود تھے، جب کلام کرتے ہیں تو لوگ خاموشی سے سنتے ہیں اور لوگ توجہ سے اونچے ہو کر ان کی بات سنتے ہیں۔ اور کہا بائیں طرف ایک درمیانے قد کے موجود ہے جن کے چہرے پہ تل ہیں اور ان کے بال پانی سے تر ہیں، جب بات کرتے ہیں تو لوگ جھک جاتے ہیں۔ اور فرمایا آگے ایک شخص ہے جو کہ اخلاق و عادت میں آپ سے مشابہ ہے، اور کہا کہ آپ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے آگے ایک پتلی دبلی سی بوڑھی سی اونٹنی ہے تو وہ موجود ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی، آپ فرمایا جو آپ نے راستہ دیکھا نا، سیدھا راستہ آپ نے دیکھا ہے، وہ راستہ دین ہے، اور جو باغ آپ نے دیکھا ہے وہ باغ ہے دنیا۔ تو کہا کہ جو پہلی جماعت ہے نا وہ میری اور میرے صحابہ کی جماعت ہے، ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دنیا سے بے تعلق ہو کر گزر جائیں گے، دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکے گی، لیکن پھر جو دوسری جماعت آئے گی وہ دنیا میں لگ جائے گی، یعنی جو دوسری جماعت باغ میں گزر گئی، فرمایا وہ باغ جو دنیا ہے دوسری جماعت اس دنیا میں لگ جائے گی، وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن وہ دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا جو آپ نے
اونٹ دیکھی ہے کہ اونٹنی دیکھی ہے کہ میں اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں، اور تو فرمایا کہ اس اونٹنی کو چلا رہا ہوں تو اس سے مراد قیامت ہے، اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میرے امت کے بعد کوئی امت ہوگی. تو یہ صحابہ کو خواب میں بھی یہ اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے. اچھا، اس کے بعد یہ اس کو واقعے کی تفصیل آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ نوٹ کر لیں. تفسیر ابن کثیر میں سورہ واقعات کا آیت نمبر 13 کے تحت یہ حافظ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود شریف پڑھو: لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لك من شيء یا رب العالمین علی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر علیہ السلام. یعنی حضرت علی سے بھی جو مروی حدیث مبارکہ ہے جس میں درود پاک مذکور ہے تو اس میں بھی خاتم النبیین کا ذکر موجود ہے. اچھا، ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی عبداللہ لخاتم النبیین و انا آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتی. فرمایا میں تو اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام اپنی خمیر کی منازل ہی طے کر رہے تھے، یعنی ہمیشہ سے آپ کا خاتم النبیین ہونا لکھا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کی وجہ سے آپ کو زمین پر جب آنا پڑا تو آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگے، کیا عرض کی؟ اسألک بحق محمد الا غفرت لی، کہ یا اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو کیا پھر بھی مجھے معاف نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے پوچھا من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، وہ کون؟ تو کہنے لگے تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فاذا هو مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انه ليس احد اعظم انك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك. تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہ العالمین تیرا نام بابرکت ہے، تو نے مجھے تخلیق کیا جب میں نے اپنا سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی تیرے نزدیک قدر و منزلت والی ذات ہے جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی، اے آدم علیہ السلام انہو آخر النبیین من ذریتک، یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہوں گے، وَإِنَّ أُمَّتُهُ آخر الاممی، اور ان کی امت آخری امت ہوگی. وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم علیہ السلام اگر میں ان کو نہ بناتا تو آپ کو بھی نہ بناتا. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا واضح انداز میں پتہ چلتا ہے. اچھا، اس کے بعد آدم علیہ، جیسے میں نے بتایا کہ انبیاء کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اس کے بعد خلفاء ملوکیت ہوئی. اسی طرح ایک جماعت ہمیشہ فرمایا کہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ایسی آئے گی. پھر فرمایا کہ کچھ مجددین بھی آئیں گے. جب دین میں لوگ بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیں گے، یعنی دین کے احکام پر غبار آنا شروع ہو جائے گا، تو کچھ مجددین ایسے تشریف لاتے رہیں گے جو کہ اس غبار کو دور کریں گے. تو وہی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 429 ہے کہ ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسے شخص کو یا ایسے اشخاص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کریں گے. تو ایسے لوگ آتے رہے ہیں اور آتے، جیسے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا ذکر کیا میں نے، امام شافعی ہیں اور امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اچھا، پھر فرمایا کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے. بدا غریباً، اسلام ابتدا میں پردیسی تھا، اجنبی تھا، کوئی جیسے پہچانتا ہی نہ ہو. وسیعود غریباً، پھر ایسے ہی ہو جائے گا، یعنی پھر اسلام دیش میں رہتے ہوئے بے دیش سا ہوگا. جیسے کہ آج دیکھ لیں ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، ہم اسلام سے کہتے تو چلا جا، ہمارے گھر میں آج برتھ ڈے ہے، ہم اسلام سے کہتے تو چلا جا،
آج ہمارے گھر میں تیل مہندی ہے، ہم اسلام سے کہتے ہیں تو چلا جا، آج ہمارے گھر میں برات ہے، ہمیں ڈھول ڈمکا کرنا ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے آج. ہم اسلام سے کہتے ہیں چلا جا، آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے، آج تیری ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں ضرورت نہیں ہے تیری، آج ہم نے دنیا کے کام کرنے ہیں، آج ہم نے ہندوؤں والے کام کرنے ہیں، تو چلا جا آج. ہم یہ کہتے ہیں اسلام سے. تو یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان الاسلام بادا غریباً وسیعود غریباً کما بادا فطوبی للغرباء. فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی جو کہ اس دور میں جب اسلام غریب ہوگا اس پر قائم رہیں گے. یعنی آج کے دور میں جو اسلام کا نام لیں گے، اسلامی احکامات پر عمل کریں گے، تو ان کے لیے فرمایا فتوبہ، ان کے لیے خوشخبری ہو. اور فرمایا یا رسول اللہ من غرباء کون ہوں گے؟ میں الذین یحیون سنتی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، ویعلمونھا عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے غرباء، اسلام غریب ہوگا غرباء یہ لوگ ہوں گے اور جو اس پر عمل کریں گے. اللہ کریم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف آمین کہنے کی ہی نہیں بلکہ اس آمین پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ میرے خلفاء پر رحمت فرمائے. 3 بار آپ نے فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون؟ تو آپ نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونھا الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے مبارک ہوگا جو رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، نہ صرف خود زندہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ان کی تعلیم دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ ارشاد فرمایا ہے. جو پہلی امتوں میں جب یہ نظام تھا، جب لوگ کسی نبی کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے تو ایک نیا نبی بھیج دیا جاتا تھا، انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا تھا. لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مجددین بھیجے اور ایسے لوگ بھیجے، صلحاء امت بھیجے اور ایسے لوگ بھیجے جو کہ سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ فرمایا ہے. کیا ہوا ہے؟ اچھا، اس کے بعد عمر بن مرہ جہنی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلا تو کہتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں خواب دیکھا، ایک نہایت روشن نور کعبہ سے نکلا اور یثرب کے پہاڑوں تک پہنچ گیا. پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، تو ہم مدینہ منورہ ہی کہیں گے. امام بخاری اپنی تاریخ میں تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں جو ایک دفعہ یثرب کہے نا اسے 20 دفعہ مدینہ کہنا چاہیے. تو کہتے میں نے دیکھا، میں نے اس نور سے ایک آواز سنی اور کہنے والا کہہ رہا تھا تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنی نمودار ہو گئی، خاتم الانبیاء مبعوث کر دیے گئے اور پھر روشنی کو اور زیادہ چمکدار کر دیا گیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں میں نے ہیرا کے محلات دیکھے اور مدائن کو بھی میں نے اس میں روشنی میں دیکھا، اور میں نے نور میں ایک آواز سنی اور کہنے والا کہہ رہا تھا اسلام ظاہر ہو گیا، بت ٹوٹ گئے اور صلہ رحمی کر دی گئی. یعنی ان کو بھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا فرمایا گیا. محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں نے آپ کی اولاد میں بادشاہ اور انبیاء مبعوث فرماؤں گا، یہاں تک کہ نبی الحرمی کو مبعوث فرماؤں گا جن کی امت بیت المقدس کا ہیکل تعمیر کرے گی، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کا نام احمد ہے. یعقوب علیہ السلام کے ہی آگے بیٹے تھے اور انہی کی اولاد میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. بنی اسماعیل میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب، اور پھر یعقوب کے بیٹے آگے جتنے بھی وہ پیدا ہوئے، یہ بنی اسرائیل تک نسل چلی. اس کے بعد بنی اسماعیل میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ نبی الحرمی آپ علیہ السلام کا ہی ایک لقب ہے، نبی الحرمی. نبی الحرمین بھی ہم کہتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نبی الحرمین امام القبلتین، دونوں قبلوں کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی. تو فرمایا کہ یہ امت بیت المقدس کا ہیکل تعمیر کرے گی. اس کے بعد حضرت میسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ متا کنت نبیہ، آپ نبی کب بنے؟ تو آپ نے کہا لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء
وخلق الجنة التي أسكنها آدم وحواء وكتب اسمي أي موصوفا بالنبوة أو بما هو أخص منها وهو الرسالة على ما هو المشهور على الأبواب والأوراق والقباب والقيام وآدم بين الروح والجسد. یعنی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بڑی خوبصورتی سے بنایا، پھر عرش کو تخلیق فرمایا، پھر عرش کے پائے پر اللہ تعالیٰ نے لکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، یعنی عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق فرمایا جس میں آدم علیہ السلام اور حوا کو ٹھہرایا، اور فرمایا میرا نام جنت کے دروازوں پر، پتوں پر، گنبدوں پر لکھا، اور وصف نبوت کے ساتھ متصف فرمایا اور رسالت کے ساتھ لکھا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام جب روح جسم کے درمیان تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب حیات بخشی، انہوں نے عرش کی طرف دیکھا آدم علیہ السلام نے، تو کہتے میرا نام دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ یہ تیری اولاد کے سردار ہیں. پھر جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو پھر توبہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی قبول کی، آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت طلب کی تو آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تحفظ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویسے تو آپ سب کے گھر میں پمفلٹس جا چکے ہوں گے. نا